جی بالکل، کیونکہ غزل تو قائم ہے اپنے فارمیٹ اور اپنی اس تہداری کی وجہ سے ترجمہ ظاہرے کو پابند کر دیتا ہے. کسی ایک لیئر کو آپ میننگ کی ایک لیئر کو پکڑتے ہیں. کہیں پر آپ کے یہ دو رول متصادم ہوتے ہیں، آپ کو یہ آپس میں ان کا کوئی تصادم محسوس ہوتا ہو، خاص طور پر ترجمہ کرتے ہوئے شاعر جب جاگ جاتا ہو؟ نہیں، وہ تو بڑی اچھی بات ہے اگر ترجمے سے آپ کر رہے ہیں. اور کسی ترجمہ نگار ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم لوگ جب ترجمہ کرتے ہیں کسی چیز کو تو اور طرح سے پڑھتے ہیں. اور میرا خیال ہے جتنی گہرائی میں اور جتنی تفصیل سے ایک ترجمہ نگار کسی بھی تخلیق کو پڑھتا ہے، وہ میرا خیال ہے وہ تجربہ بھی ایک بہت ہی یونیک قسم کا تجربہ ہے. کہ اس لیے کہ پہلے ہم خاص طور پہ اگر تحریر تہدار ہے تو پہلے اس کی لیئرز کو، اس کی تہوں کو، اس کی پرتوں کو جو ہے وہ کھولنا، اس کو سمجھنا پڑتا ہے. یہ بھی آپ نے ٹھیک کہا کہ جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو جس طرح ترجمہ نگار اس کو سمجھتا ہے وہ اس طرح اس کو، اگر تہدار شاعری ہے تو اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ترجمے میں یہ رہ سکتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر اس مطالعے کے دوران اور ترجمے کے دوران اگر تحریک بھی پیدا ہوتی ہے اور آپ خود بھی لکھنا چاہتے ہیں تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی بری بات نہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کہیں ایسا ہوا کہ کیونکہ ترجمہ ری رائٹ کرنے کا عمل بھی ہے، دوبارہ لکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ مترجم اگر شاعر ہے تو کہیں نہ کہیں تبدیلی کرے گا کہ یہاں سے اگر بات کو میں ایسے کہہ دیں تو نہیں، یہ کرنا نہیں چاہیے. یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے. آپ کسی اور کی تحریر ہے اسے آپ کسی اور تک پہنچا رہے ہیں اور کسی دوسری زبان کے ذریعے پہنچا رہے ہیں. کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے جو اصل ہے اس کے قریب رہنے کی کوشش کریں. لیکن اس میں ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹارگٹ لینگویج ہے، وہ زبان جس میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں، ایک تو وہ زبان ہے نا جس سے کر رہے ہیں، اور جو ایک ٹارگٹ لینگویج ہے اس میں جو اس کے پڑھنے والے ہیں ان کے لیے وہ چیز جو ہے وہ مکمل ہونی چاہیے. بہت ضروری ہوتا ہے کہ بعض اوقات ظاہر ہے دونوں زبانیں آپ کو پر دسترس ہونی چاہیے، لیکن ٹارگٹ لینگویج کا محاورہ جو ہے تاکہ جو اس زبان کا جاننے والا ہے وہ اسے جو ترجمہ شدہ چیز ہے اسے پوری طرح سے سمجھ سکے اور اس سے جو ہے لطف اٹھا سکے. جی، ہمارے اس پروگرام کا مقصد ایک مکالمہ ہے، اور میں جو ہمارے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، احمد عطار ہیں، شاہد بلال ہیں، ادریس ہیں، شاہین مفتی صاحب ہیں، میں اس گفتگو کے آخر میں اوپن ہاؤس کویسچن بھی چھوڑوں گی کہ مطلب میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی سوال کریں یاسمین حمید صاحبہ سے. ظاہر ہے کہ ہر رائٹر کے بارے میں ہمارے کچھ کنسرنز ہیں، کچھ سوالات ہیں، تو ان کے لیے پلیز تیار رہیے گا. یہاں پر یاسمین حمید صاحبہ اگر ایک آدھ کوئی غزل یا نظم اگر آپ کی ہو جائے اس کے بعد دوبارہ سے ہم بات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. جی کسی نے کچھ کہا؟ جی نہیں، وہ تو نظم نہیں ہے میری، وہ ایک مصرع ہے بس. وہ یہاں ہے بھی نہیں میرے پاس میرا خیال ہے. چلیے یہ سنا دیتی ہوں. جیلم میں پہلی مرتبہ کچھ پڑھ رہی ہوں تو میری نظم جو ہے PK 754. شہر جگمگا رہا ہے اور کسی خفیف روشنی میں تم بھی سو رہے ہو. ان بلندیوں سے چاند کی زمین قریب ہے مگر نہیں. ہوا یہاں پہ تیز ہے کہ سرد ہے کسی کو بھی خبر نہیں.
یہ بادلوں کا تیرتا دھواں ہے یا رفاقتوں کی گرد ہے؟ یہ کانپتی ہوئی صدائے واپسی کی لہر ہے کہ ڈولتا ہوا بدن اڑان کا کہ جھوٹتی ہوئی زمین شیر کی؟ وہ کون تھا جو مٹھیوں میں ریت بھر کے سو گیا؟ وہ کون تھا جو مٹھیوں میں ریت بھر کے سو گیا؟ خیال و خواب سے بھی دور ہو گیا، بھٹکتی رات کے الجھتے گیسوں میں کھو گیا۔ ستارے میرے ساتھ چل رہے ہیں کیا؟ وہ کون سی خلش ہے جس کو مطمئن نہیں کیا؟ بلندیوں جدائیوں نے، موت کے خیال نے بھی مطمئن نہیں کیا۔ بلندیوں کے پستیوں کے ہم سفر، بلندیوں کے پستیوں کے ہم سفر، بتاؤ تو زمین پر فضاؤں میں جو راستہ نہیں بنا وہ کیا ہوا؟ بتاؤ تو جو رات کی فصیل پار کر سکے، جو صبحوں میں بدل سکے، وہ کس طرح کی نیند ہے، وہ کس طرح کا خواب ہے؟ بتاؤ یہ فضا میں کیسی بھوک ہے، یہ کیسا اضطراب ہے؟ سفر کا اختتام ہو رہا ہے اور شور بے حساب ہے۔ جی، گفتگو کا سلسلہ دوبارہ سے آگے بڑھاتے ہوئے اگر آپ سے یہ پوچھوں، مثلا آپ ایک بہت میچورلی اور وائزلی اپنے فن کو بھی دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں اور ایک اپنی رائے رکھتے ہیں کہ اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ کا مسئلہ شعر میں آپ کا مسئلہ کیا ہے، یعنی کیا چیز ہے؟ ایک تو ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے جو آپ کو احساس ہے، لیکن کچھ چیزیں جیسے آپ نے کہا کہ بالکل بھی وہ نہیں ہیں، یہ صرف خدا داد نہیں ہے، اس میں دیگر عوامل بھی ہیں، تو کیا چیز ہے جو آپ کو اس صلاحیت کے علاوہ لکھنے پر مجبور کرتی ہے؟ دیکھیے، بنیادی چیز تو یہی ہے کہ آپ لکھنا چاہتے ہیں، آپ کی مجبوری ہے۔ لکھنے والا جو شعر کہتا ہے اس کی مجبوری ہے، وہ جب ایک مرتبہ دریافت کر لیتا ہے کہ وہ کون ہے تو وہ پھر اظہار کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں، لیکن یہ ایک ذمہ داری بھی ہے، جب ہم لکھتے ہیں اور پھر ہمارا لکھا ہوا لفظ دوسروں تک پہنچتا ہے، یا تو ہم اپنے لیے لکھ رہے ہوں اور خود ہی پڑھیں اس کو، لیکن جب اسے دوسروں تک پہنچانا ہے تو اس کے ساتھ ایک سطح کی ذمہ داری جو ہے، یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم وہ لکھیں جو دوسرے چاہتے ہیں، لکھیں گے وہی جو ہم خود چاہتے ہیں، لیکن جو دیکھیے یہ بھی جو بات میں کہہ رہی ہوں یہ دو طرح سے ہو سکتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ لکھنے کے اصول ہوتے ہیں کچھ، شاعر کو میں سمجھتی ہوں کہ اس کا کام ہے کہ وہ جانے کہ یہ کرافٹ کیا ہے، یہ جو لکھنے کا اور یہ آرٹ جو ہے اس کے اصول کیا ہیں اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور یہ اس کی ذمہ داری ہے ایک طرح سے، اور اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اور لوگ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے انہوں نے کیا، اس سے پہلے آنے والوں نے کیا کیا۔ جب آپ ایک کام شروع کرتے ہیں تو پھر یہ سب چیزیں جو ہیں جاننے کے یہ کا عمل جو ہے یہ آپ کے ساتھ ساتھ رہنا چاہیے۔ اسی سے میرا خیال ہے اسی کے ذریعے لکھنے والا ایوالو بھی کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نقالی کریں، اپنی بات، یہ اپنی بات کہنا، جو ساری قوت اور توانائی ہے شعر میں وہ اپنی بات سے ہی پیدا ہوگی، لیکن جو ہنر ہے اس پہ دسترس جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ یہ اور پھر دیکھیے، اور جو بہت بڑا شاعر ہوتا ہے نا وہ اصولوں کو توڑتا بھی ہے، لیکن جب وہ اصول توڑتا ہے تو وہ جو چیز تخلیق کرتا ہے وہ خود ایک اصول بن جاتی ہے۔ تو پھر یا اتنا ٹیلنٹ ہو کہ آپ اصول توڑ کر بھی منوا سکیں اس بات کو کہ ہاں، یعنی اس میں سے جو لطف ہے، جو جیسے شیکسپیئر ہے یا جیسے غالب ہے، اس سطح کے جو لوگ ہیں یہ انہوں نے اصولوں کو توڑا بھی ہے، اور اصول توڑ کر زبان جو ہے اس کو بھی اثر نو وضع کیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔